آج فجر کی نماز کے بعد یہ خاص وظیفہ پڑھتے ہی شام سے پہلے فرشتے دولت لے کر آپ کے گھر آ جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، آج فجر کی نماز کے بعد کا ایک ایسا وظیفہ آپ کو بتاؤں گا۔ جب کوئی بندہ اس وظیفے کو پڑھنا شروع کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس پر بہت زیادہ رحم فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس وظیفے کو پڑھنے والے پر رحم کی بارش برساتا ہے، اپنے فضل کی بارش برساتا ہے۔ اس وظیفے کو پڑھنے والے کے گھر کا بچہ بچہ ارب پتی بن جاتا ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میرا بندہ یہ وظیفہ پڑھتا ہے میں اس پر آسمان کو خوب برساتا ہوا چھوڑ دوں گا اور اسے خوب مال و دولت اور ترقی سے مالا مال فرما دوں گا۔ اس بندے کو جنت میں ایسے باغات دوں گا جو اس کے لیے نہریں نکال دیں گے۔ جسے اللہ کی خوشنودی حاصل کرنی ہے، اللہ کے قریب ہونا ہے، اللہ کا لاڈلا بننا ہے، اللہ سے اپنی ہر حاجت کو پورا کروانا ہے، اللہ سے اپنے تمام مسائل کا خاتمہ کروانا ہے، جس کو رب کریم سے اپنی پسند کا نصیب اور تقدیر لکھوانی ہے تو آج فجر کی نماز کے بعد یہ وظیفہ لازمی پڑھے۔ آج ایک ایسا وظیفہ، ایک ایسا عمل آپ کے حوالے کروں گا جو آپ کی زندگی سے تمام پریشانیوں کو، فکروں کو، بیماریوں کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دے گا۔ اس وظیفے کو پڑھنے سے اللہ تعالیٰ صحت، اولاد، عزت، دولت، طاقت ہر چیز سے نوازتے ہیں۔ دوستو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، یعنی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی، صحیح اور غلط کی آگاہی عطا فرمائی۔ اب یہ انسانی عقل پر منحصر ہے کہ وہ سیاہ کرتا ہے یا سفید کرتا ہے، لیکن یاد رکھیے گا انسان خطا کا پتلا ہے۔ اللہ ہمیشہ اپنے بندوں کے ساتھ رحم کا معاملہ کرتا ہے، اس لیے اس نے مسلمانوں کے لیے ہدایت کا راستہ بھی کھلا رکھا ہے تاکہ اگر کوئی مسلمان گناہ کا مرتکب ہو جائے تو توبہ استغفار سے فلاح کا راستہ پا سکے۔ یہ وظیفہ اللہ کے مبارک ناموں اور استغفر اللہ کا وظیفہ ہے۔ استغفر اللہ، یا اللہ مجھ گناہ گار کو بخش دے۔ یہ جملہ اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند ہے کہ جب کوئی بندہ انکساری کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ اعتراف کرتا ہے اپنے گناہوں کا اور اللہ سے اپنی بخشش طلب کرتا ہے تو اللہ پاک بہت زیادہ خوش ہوتا ہے، اس کے لیے اپنی رحمت کے بند دروازے کھول دیتا ہے اور پھر اس بندے کو اتنا عطا فرماتا ہے جو اس کے وہم و گمان سے بھی بڑھ کر ہوتا ہے۔ استغفار کے لغوی معنی مغفرت طلب کرنا ہے اور مغفرت گناہ کے شر سے بچنے کو کہتے ہیں۔ دین اسلام میں استغفار کی بڑی اہمیت ہے اور قرآن کریم میں بہت ساری آیات موجود ہیں جو مغفرت، استغفار کے بارے میں بتائی گئی ہیں۔ کچھ آیات اس کے بارے میں حکم دیتی ہیں، کچھ اس کی طلب کے بارے میں ہیں اور کچھ اس کی تعریف بیان کرتی ہیں۔ سورۃ النساء میں اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگو، بے شک وہ بخشنے والا، مہربانی کرنے والا ہے۔ آج فجر کی نماز کے بعد رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لو۔ آج موقع ہے۔ سورہ مزمل میں رب کریم نے مومنوں کو اس بارے میں حکم دیا اور فرمایا اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرتے رہو، یقیناً وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اس کے علاوہ بھی بے شمار آیات و احادیث ہیں جو استغفار کی اہمیت کو واضح کرتی ہیں اور بارگاہ رب العزت کے یہاں اس کے ثواب اور بندے کی ضروریات کو بیان کرتی ہیں۔ آج ہم گناہوں کے سمندر میں غرق ہو چکے ہیں، قدم قدم پر رب کی نافرمانیاں کر رہے ہیں،
ہماری صبح شام، ہمارے دن، ہماری راتیں، ہر وقت کوئی نہ کوئی کبیرہ صغیرہ گناہوں میں مبتلا ہے، پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتیں۔ نفس و شیطان کے چنگل میں پھنس کر ہم اپنے رحیم و مہربان پروردگار کی بغاوت کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ دنیا کی محبت نے ہمیں آخرت سے غافل کر رکھا ہے۔ اس فانی اور عارضی اور ختم ہونے والی زندگی میں ہم مگن ہو چکے ہیں۔ ہم نے خوف خدا کو، فکر آخرت اور بارگاہ الہی میں حاضری کا احساس ہمارے دلوں سے ختم ہوتا جا رہا ہے۔ نتیجہ سامنے ہے، ہر کوئی بے روزگار ہے، ہر کوئی پریشان ہے۔ ہر انسان سے خطا اور غلطی ہو سکتی ہے، لیکن بہترین خطا کار وہ ہے جو اپنے کیے پر نادم ہو جائے، یعنی شرمندہ ہو جائے، جو شرم سے اپنے گناہوں کی توبہ کر لے، جسے حقیقت کا احساس ہو کہ میرا پورا عمل محفوظ کر لیا گیا ہے اور کل قیامت والے دن رب کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ ابھی بھی وقت ہے، آج یہ خاص وظیفہ پڑھ لو۔ جو بندہ اس وظیفے کو فجر کی نماز کے بعد بتائے گئے طریقے سے پڑھ لے گا، اللہ کا لاڈلا بن جائے گا۔ اور اللہ کا لاڈلا بننے کا مطلب ہے کہ رب کی ذات آپ سے راضی ہے۔ جب اللہ آپ سے راضی ہو جاتا ہے پھر مانگنا نہیں پڑتا، بن مانگے ہر چیز مل جاتی ہے۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے ناظرین کرام آج کے اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پہ کرتا رہوں گا۔ اب عمل کیا ہے؟ آج فجر کی نماز کے بعد آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے اللہ کے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا آپ صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، یا آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو سب سے بہتر ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے درود پاک میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ کو رزق چاہیے، رزق مانگ لیں۔ آپ دولت چاہتے ہیں، دولت مانگ لیں۔ من پسند نوکری، شادی، کاروباری مسائل کا حل، دنیا کی بڑی سے بڑی حاجت، بڑی سے بڑی خواہش میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ جس کے دل میں جو آتا ہے مانگ لو، جو جتنا مانگ سکتا ہے مانگ لے۔ رب کریم نے چاہا تو آج آپ کی ہر حاجت پوری ہو کر رہے گی۔ اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ رب کریم کے دو ناموں کا وظیفہ ہے۔ توجہ کیجیے گا، وہ دو نام یا رزاقو یا فتاحو ہیں۔ آج فجر کی نماز کے بعد کا یہ خاص عمل ہے، لاپرواہی مت کرنا۔ جس کو جو بھی چاہیے آنکھوں کو بند کرتے ہوئے یوں محسوس کیجیے گا آپ تصور میں روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھے ہیں اور بچوں کی طرح گڑ گڑا کر یا رزاقو یا فتاحو پڑھ کر رب سے مانگ رہے ہیں۔ اور یا رزاقو یا فتاحو پڑھتے دوران آپ رب کریم سے جو مانگ سکتے ہیں مانگ لیجئے گا۔ آپ جتنا بھی مانگ سکتے ہیں مانگ لیں، رب کے خزانوں میں کبھی کمی نہیں آئے گی۔ آج موقع ہے رب کو منانے کا، رب سے اپنی ہر بات منوانے کا، اپنی ہر خواہش کو پورا کرانے کا۔ آپ نے پہلا وظیفہ کیسے پڑھنا ہے توجہ کیجیے گا۔
یا رزاقو، یا فتاحو ایک بار ہو گیا، یا رزاقو، یا فتاحو دو بار ہو گیا، یا رزاقو، یا فتاحو تین بار ہو گیا۔ اسی طرح سے آپ یا رزاقو، یا فتاحو کو دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ 11 کا مطلب ہے 11 بار ہی پڑھنا ہے، نہ کم پڑھنا ہے نہ زیادہ پڑھنا ہے۔ جب کوئی بندہ منگتا بن کر عاجزی کے ساتھ، یقین کامل کے ساتھ رب کی بارگاہ میں یا رزاقو، یا فتاحو پڑھنا شروع کرتا ہے، فرشتے زمین پر آتے ہیں، وہ رب کے حکم پر رزق اور دولت کے خزانے چھوڑ جاتے ہیں۔ یا رزاقو، یا فتاحو 11 بار توجہ سے دھیان سے پڑھیے گا۔ 11 بار بتائے گئے طریقے سے پڑھتے ساتھ ہی آج کا دوسرا وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے۔ دوسرے نمبر پر جو وظیفہ بتانے لگا ہوں یہ رب کریم کی لاڈلی تسبیح ہے، اور جو بھی گناہ گار ہے، سیاہ کار ہے، تنگ دست ہے، غربت کا مارا ہے، مایوس ہے، ڈپریشن کا شکار ہے، جو بڑے بڑے وظیفوں سے اور بے حد محنت و مشقت کے باوجود تھک ہار چکا ہے لیکن پھر بھی کامیابی نہیں مل رہی، آج اللہ کی لاڈلی تسبیح پڑھ لو۔ جو بندہ یہ تسبیح پڑھے گا اللہ کا لاڈلا بن جائے گا۔ یہ لاڈلی تسبیح استغفار کی تسبیح ہے۔ آپ نے استغفار کی ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ آپ نے استغفار کون سا پڑھنا ہے یہ سمجھ لیں۔ آپ نے استغفر اللہ ربی کو پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجیے گا۔ استغفر اللہ ربی ایک بار ہو گیا، استغفر اللہ ربی دو بار ہو گیا، استغفر اللہ ربی تین بار ہو گیا۔ اسی طرح سے آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے 70 بار پڑھنا ہے۔ یہ بھی یاد رکھیے گا کہ استغفار پڑھنے والا رب کا لاڈلا بن جاتا ہے۔ استغفار پڑھنے والا اپنے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو بخشوا لیتا ہے، اور جس کے گناہوں کی بخشش ہو جاتی ہے وہ ایسے ہے جیسے ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا ہوا ہو۔ اب تک میں نے آپ کو 2 وظائف بتائے ہیں۔ پہلا وظیفہ یا رزاقو، یا فتاحو کا بتایا، دوسرا استغفار کا وظیفہ بتایا۔ آج کا تیسرا اور آخری وظیفہ جس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے، جس کے بغیر آج کا وظیفہ مکمل ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ نے تیسرے نمبر پر ایک قرآنی سورت پڑھنی ہے۔ یہ قرآنی سورت رب کریم کو اتنی پسند ہے کہ جب کوئی بندہ رب کا ذکر کرتا ہے، رب کی وحدانیت کو بیان کرتا ہے، رب کی بے نیازی کو بیان کرتا ہے، جب بندہ اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ وہ ذات وحدہ لا شریک ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں، تو رب کی ذات عرش پر بیٹھے فرشتوں سے پوچھتا ہے یہ کون ہے جو اس فانی دنیا میں رب کی وحدانیت کا ذکر کر رہا ہے۔ رب کے فرشتے آپ کا نام رب کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ رب فرماتا ہے میں راضی ہوں، جاؤ یہ بندہ جو مانگتا ہے اس کی حاجت کو پورا فرما دو۔ پھر آپ کے مقدر میں ایسی خوشیاں، ایسی کامیابیاں، ایسا عروج، ایسی ترقیاں لکھ دی جاتی ہیں کہ لوگ آپ کی کامیابی کا تماشا دیکھنے دور دور سے آئیں گے۔ آپ نے سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے۔ سورہ اخلاص کی فضیلت و برکت بتاؤں تو ایک بار سورہ اخلاص پڑھنے سے قرآن مجید کے 10 پاروں کا ثواب ملتا ہے، اور 3 بار سورہ اخلاص پڑھنے سے ایک مکمل قرآن مجید کا ثواب ملتا ہے۔ تو پھر کیوں نہ آج فجر کی نماز کے بعد اللہ کی لاڈلی تسبیح 70 بار پڑھتے ساتھ ہی 5 بار سورہ اخلاص پڑھی جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ صرف 5 بار سورہ اخلاص پڑھنے کی دیر ہے۔ جب اللہ کی لاڈلی تسبیح کے بعد رب راضی ہے 5 بار سورہ اخلاص پڑھنے سے،
اگر آپ رب کریم سے پہاڑ جتنا سونا بھی مانگو گے تو مل جائے گا۔ جیسے ہی آپ 5 بار سورہ اخلاص پڑھ لیں تو فوری طور پر آپ نے آخر میں اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھنا ہے جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو چکا۔ آج فجر کی نماز کے بعد کے یہ 3 اعمال میں نے آپ کو بتائے ہیں۔ اللہ کی لاڈلی تسبیح بتائی، یا رزاقو یا فتاحو کا خاص تحفہ آپ کے حوالے کیا، اور 5 بار سورہ اخلاص پڑھنے کا وظیفہ بتایا۔ آپ نے اس عمل کو شروع سے آخر تک بتائی گئی ترتیب سے پڑھنا ہے، آگے پیچھے نہیں پڑھنا، کم یا زیادہ نہیں پڑھنا۔ جس حاجت کو لے کر بیٹھو گے یہ 3 اعمال پڑھتے ہی آپ کی ہر حاجت غیب سے پوری ہو جائے گی۔ جب آپ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں تو آخر میں پھر ایک بار درود پاک پڑھیے گا جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رو رو کر گڑ گڑا کر دعا ضرور مانگنی ہے۔ آخر میں تمام بہن بھائیوں سے گزارش ہے کہ ہم نے درود پاک کی محفل کے سلسلے کا آغاز کیا ہوا ہے، جس میں روز کی بنیاد پر نماز عشاء کے بعد درود پاک پڑھا جاتا ہے، جن میں بزرگوں کی کثیر تعداد ہوتی ہے جن کی دعاؤں میں بہت زیادہ اثر ہوتا ہے۔ اور ناظرین کرام، آپ جانتے ہیں کہ درود پاک پڑھ کر کی جانے والی دعائیں کبھی رد نہیں جاتی۔ اگر آپ بھی درود پاک کی برکت سے ہونے والی دعاؤں میں اگر آپ بھی اپنا نام شامل کروانا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا لازمی ہے، اور ویڈیو کو لائک کر کے کومنٹ سیکشن میں اپنا نام اور جس مقصد کے لیے دعا کروانی ہے وہ مقصد ضرور لکھیں، تاکہ جو ایک سلسلہ ہے، ہمارا جو قافلہ ہے، اس کا حصہ آپ بھی بن جائیں، تاکہ ہمارے جو بتائے وظائف ہیں وہ آپ تک پہنچ سکیں اور آپ بھی زندگی کو آسان بنا سکیں۔ اور بہت سے بھائیوں اور بہنوں کے جو دعا میں شامل ہونے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے ہمیں کومنٹس کرتے ہیں اور اپنے اپنے مسائل بیان کرتے ہیں، تو ان سب کے لیے دعائیں کرائی جاتی ہیں جن سے لاکھوں نہیں کروڑوں لوگوں کے مسائل حل ہوتے ہیں۔ الحمدللہ، انشاءاللہ آج آپ کی ہر حاجت پوری ہونے والی ہے، بس سچی نیت کے ساتھ اور پورے کامل یقین کے ساتھ اللہ پاک کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے اس وظیفے کو بتائے ہوئے طریقے کے مطابق پڑھ لیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں۔ مزید اسلامک وظائف سننے کے لیے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں۔ اور محترم ناظرین کرام، اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کومنٹس میں ضرور لکھا کریں۔ میں اپنی ہر ویڈیو میں کہتا ہوں کنجوسی مت کیا کریں، کیونکہ جب اللہ رب العزت سے مانگنے کی باری آتی ہے تو ہم کروڑوں بھی نہیں اربوں مانگتے ہیں، اور اللہ پاک کا ایک نام لکھنے میں سوچ میں پڑ جاتے ہیں۔ تو جب اللہ پاک نے ہی ہماری ہر مشکل دور فرمانی ہے، اور بے شک وہ دور فرماتا ہے، تو اللہ رب العزت سے محبت کے اظہار کے لیے ایک نام کومنٹ سیکشن میں لازمی لکھ دیا کریں۔ جزاک اللہ۔